السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 43 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے اقول بتوفیق اللہ تعالی و توقیفہ۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے حاشیے منہیہ میں نفس تصدیق کے اعتبار سے ایک شبہے کی تقریر کی اور وہ شبہہ یہ ہے کہ اولاً آپ نے یہ بیان کیا کہ تصور اور تصدیق دو متباین حقیقتیں ہیں۔ پھر آپ نے یہ بیان کیا کہ تصور ہر شے سے متعلق ہو سکتا ہے، یعنی خود تصدیق کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علم اور معلوم بالذات متحد ہیں۔ تو اگر تصدیق کا تصور کیا جائے تو چونکہ تصور علم ہوگا اور تصدیق معلوم، تو علم و معلوم کے درمیان اتحاد ہوتا ہے، تو تصور اور تصدیق کے درمیان بھی اتحاد لازم آئے گا، جبکہ یہ بتایا جا چکا ہے آپ ہی کے ذریعہ کہ تصور اور تصدیق دو متباین حقیقتیں ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اگر تصدیق کا تصور کیا جائے، اگر تصدیق کا تصور ممکن ہو تو دو متباین حقیقتوں میں سے ایک کا اتحاد دوسرے سے لازم آئے گا۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس شبہے کا یہ جواب دیا کہ جہاں ہم نے یہ بتایا ہے کہ تصور کا ہر شے سے تعلق ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تصور کا ہر شے سے تعلق من کل الوجوہ ہوتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تصور کا تصدیق سے تعلق ہو، لیکن تصدیق کی کنہ اور حقیقت سے تعلق محال ہو، ہاں تصدیق کی وجہ اور اس کی رسم سے تعلق ہو سکتا ہو۔ تو دو متباین حقیقتوں میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ اتحاد اس وقت لازم آئے گا جبکہ تصدیق کی کنہ اور حقیقت کا تصور کیا جائے، کیونکہ تصدیق کی حقیقت اور تصور کی حقیقت الگ الگ ہیں۔ اب ان دونوں کی حقیقتوں میں اتحاد اس وقت لازم آئے گا جبکہ تصدیق کی حقیقت کا تصور کیا جائے، اور تصدیق کی حقیقت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جہاں یہ کہا جاتا ہے شبہے کے طور پر کہ لو تصورت تصدیق یلزم اتحاد احد المتباینین بالآخر، کہ اگر تصدیق کا تصور کیا جائے تو متباینین میں سے ایک کا دوسرے سے اتحاد لازم آئے گا، تو یہاں یہ ایک قضیہ شرطیہ ہوا، لو تصورت تصدیق یلزم اتحاد احد المتباینین بالآخر، یہ قضیہ شرطیہ ہے کہ اگر تصدیق کا تصور کیا جائے تو متباینین میں سے ایک کا دوسرے سے اتحاد لازم آئے گا۔ اس قضیہ شرطیہ میں مقدم لو تصورت تصدیق یہ مقدم ہے، اور یلزم اتحاد احد المتباینین بالآخر
یہ تالی ہے. یہاں جو مقدم ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ ناممکن ہے. اگر تصدیق کا تصور کیا جائے، کیونکہ تصدیق کی حقیقت و ماہیت کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، محال ہے. اور یہاں جو مقدم ہے لو تصورت تصدیق، اگر تصدیق کا تصور کیا جائے، یہاں تصدیق سے مراد تصدیق کی حقیقت ہی ہے کہ اگر تصدیق کی حقیقت کا تصور کیا جائے تو متباینین میں سے ایک کا دوسرے سے اتحاد لازم آئے گا. تو مقدم ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تصدیق کی حقیقت کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. اور جب تصدیق کی حقیقت و ماہیت کا گناہ کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے تو پھر یہ شبہہ وارد ہی نہیں ہوگا، یہ شک وارد ہی نہیں ہوگا. شارح علیہ الرحمہ شبہے کی دوسری تقریر کرتے ہیں. اس شبہے کو شارح دوسرے انداز میں بیان کرتے ہیں، اور اسی تقریر شبہہ کے اندر مصنف کے دیے گئے جواب کا رد بھی کرتے ہیں. شارح کہتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ لو تصورت تصدیق یلزم اتحاد احد المتباینین بالآخر، کہ اگر تصدیق کی گناہ اور حقیقت کا تصور کیا جائے تو متباینین میں سے ایک کا دوسرے سے اتحاد لازم آئے گا. ہاں، یہ قضیہ باطل ہے، یہ قضیہ شرطیہ کاذب ہے بلا شبہ، لیکن اس قضیہ کے کاذب و باطل ہونے کی جو وجہ مصنف نے بیان کی ہے اور جو جواب پیش کیا ہے، وہ وجہ حقیقت میں اس قضیہ کے باطل ہونے کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس قضیہ کے باطل ہونے کی وجہ کچھ اور ہے. مصنف نے اس قضیہ کے باطل ہونے کی وجہ یہ بیان کی کہ تصدیق کی حقیقت و گناہ کا تصور ناممکن ہے. تصدیق کی حقیقت و گناہ سے تصور کا تعلق محال ہے، یعنی یہ مقدم جو ہے یہ محال ہے، باطل ہے. اور جب مقدم باطل ہوا تو پھر تالی بھی باطل ہو جائے گا، یعنی متباینین میں سے ایک کا دوسرے سے متحد ہونے کا جو لزوم ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا. تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس قضیہ کے باطل ہونے کو اس طور پر ثابت کیا ہے کہ مقدم ناممکن ہے اور محال ہے، اور جب مقدم ناممکن اور محال ہے تو پھر تالی بھی ناممکن اور محال ہو جائے گا. شارح کہتے ہیں کہ کسی قضیہ کے کاذب اور باطل ہونے کے لیے مقدم کا ناممکن اور محال ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اگر کسی قضیہ شرطیہ کا مقدم یہ محال ہو تو اس سے یہ بالکل بھی نہیں صادق ہوتا، یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ قضیہ شرطیہ کاذب ہے، باطل ہے، غلط ہے. جیسے مثال دیکھیں، ان کانا زید حمارن کانا ناحقن، اگر زید حمار ہوگا تو وہ ناحق بھی ہوگا. یہاں دیکھیں مقدم ہے ان کانا زید حمارن، اگر زید حمار ہوگا، یہ مقدم ہے جو کہ کیا ہے، محال ہے، ناممکن ہے. زید کا حمار ہونا ناممکن اور محال ہے، لیکن قضیہ پھر بھی صادق ہے. ہاں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اگر زید حمار ہوگا تو ناحق ضرور ہوگا،
دوسری مثال خود قرآن کریم میں ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ یہاں دیکھیں مقدم ہے ان کان للرحمن ولد، اور یہ مقدم کیا ہے؟ ناممکن ہے اور محال ہے، پھر بھی قضیہ کیا ہے؟ صادق ہے۔ تو کسی قضیہ شرطیہ میں مقدم کا ناممکن اور محال ہونا یہ اس قضیہ شرطیہ کے کاذب اور باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر لو تصورت تصدیق یلزم اتحاد و احد المتباینین بالآخر میں قضیہ باطل ضرور ہے، لیکن باطل ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مقدم ناممکن اور محال ہے، بلکہ قضیہ کے باطل اور کاذب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ کے صادق ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مقدم اور تالی کے درمیان کوئی نہ کوئی علاقہ ہو۔ اگر مقدم و تالی کے درمیان علاقہ نہیں ہے تو پھر وہ قضیہ شرطیہ کاذب ہوگا، باطل ہوگا۔ اس کی کھلی ہوئی مثال یہ دی جا سکتی ہے، ایک قضیہ شرطیہ ہے، لو تصور السواد بکنہ یلزم ان یکون عین البیاض، اگر سواد کا تصور بکنہ کیا جائے تو اس سواد کا عین بیاض ہونا لازم آئے گا۔ یہ قضیہ شرطیہ ہے، لو تصور السواد بکنہ یلزم ان یکون عین البیاض، اگر سواد کا تصور بکنہ کیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ وہ عین بیاض ہو جائے۔ یہ قضیہ شرطیہ ہے، اور یہ قضیہ شرطیہ کاذب ہے، باطل ہے، بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مقدم اور تالی کے درمیان کوئی علاقہ ہی نہیں ہے۔ مقدم ہے تصور سواد بکنہ، اور تالی ہے لزوم کون سواد عین بیاض۔ مقدم ہے سواد کا تصور بکنہ، اور تالی ہے سواد کا عین بیاض ہونے کا لزوم۔ ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ سواد کا تصور کرنے اور سواد کے عین بیاض ہو جانے کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم سواد کا تصور بکنہ ہی کریں تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ وہ سواد عین بیاض ہو جائے گا؟ تو سواد کے تصور بکنہ ہی اور اس کے عین بیاض ہو جانے کے درمیان کوئی علاقہ ہی نہیں ہے، اور جب علاقہ نہیں ہے تو یہ قضیہ شرطیہ کیا ہے؟ کاذب ہے، باطل ہے۔ یہاں لو تصورت تصدیق یلزم اتحاد احد المتباینین بالآخر میں بھی اس قضیہ شرطیہ کے باطل اور کاذب ہونے کی وجہ وہ نہیں ہے جو مصنف نے بیان کی ہے کہ مقدم کیا ہے؟ ناممکن اور محال ہے، نہیں، بلکہ اس قضیہ شرطیہ کے باطل اور کاذب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بھی مقدم اور تالی کے درمیان کوئی علاقہ نہیں ہے، کیونکہ تصدیق کا تصور کرنے اور متباینین میں سے ایک کے دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کے درمیان فی نفس ہی کوئی علاقہ نہیں ہے۔ فی نفس ہی اگر دیکھا جائے تو تصدیق کا تصور کرنے سے متباینین میں سے ایک کا دوسرے سے اتحاد کہاں لازم آتا ہے؟ فی نفس ہی اگر دیکھا جائے تو چونکہ یہاں مقدم اور تالی کے درمیان کوئی علاقہ نہیں ہے، اس لیے یہ قضیہ شرطیہ کاذب ہے اور باطل ہے۔ اور یہ قضیہ شرطیہ کاذبہ یہ لازم کیوں آ رہا ہے؟ یہ لازم اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم نے یہ مانا ہے کہ تصور اور تصدیق دو متباین حقیقتیں ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ مقدمات حقہ بھی جوڑے ہیں، مثلا یہ کہ علم اور معلوم یہ متحد بالذات ہوتے ہیں، اور تصور کا تعلق ہر شے سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ خود تصدیق سے ہوتا ہے، تصدیق کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ قضیہ شرطیہ کاذبہ لازم آ رہا ہے
تباین کے قول کو ہم نے چونکہ تصور و تصدیق کے درمیان تباین کا قول کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ قضیہ شرطیہ کاذبہ لازم آ رہا ہے. تو یہ قضیہ شرطیہ کاذبہ یہ لازم ہے تباین کے قول کو، اور قول تباین یہ کیا ہوا؟ ملزوم ہوا. اور لازم کیا ہے؟ کاذب و باطل ہے، لہذا ملزوم بھی کاذب و باطل ہوگا. اور جب ملزوم کاذب و باطل ہوگا، لہذا یہ کہنا کہ تصور و تصدیق دو متباین حقیقتیں ہیں، یہ کاذب اور باطل ہوگا. یہ شک کی وہ تقریر ہے جو شارح نے بیان کی ہے. اب عبارت دیکھیں، اقولوں سے دیکھیں. کہتے ہیں اقولو بتوفیق اللہ و توقیفہ ان القضیۃ الشرطیۃ لو تصور التصدیق یلزم اتحاد احد المتباینین بالآخر باطلۃ بالضرورہ. میں اللہ کی توفیق سے یہ کہتا ہوں کہ قضیہ شرطیہ لو تصور التصدیق یلزم اتحاد احد المتباینین بالآخر یہ باطل ہے بالضرورہ. لیکن باطل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لا لأن صدق الشرطیۃ یستلزم امکان المقدم. لیکن اس وجہ سے باطل نہیں ہے کہ قضیہ شرطیہ کا صدق مقدم کے امکان کو مستلزم ہوتا ہے، نہیں، بل لعدم العلاقۃ، بلکہ مقدم اور تالی کے درمیان علاقہ نہ ہونے کے سبب یہ قضیہ شرطیہ باطل ہے. کما یحکم العقل بالضرورۃ بکذب قولنا لو تصور السواد بکنہ یلزم ان یکون عین البیاض. جیسے عقل بداہتاً ہمارے اس قضیہ شرطیہ کے کاذب ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، لو تصور السواد بکنہ یلزم ان یکون عین البیاض. آگے کہتے ہیں شارح وہذہ الشرطیۃ الکاذبۃ لازمۃ للقول بالتباین مع انضمام بعض المقدمات الحقۃ الیہ. اور یہ قضیہ شرطیہ کاذبہ تصور و تصدیق کے درمیان تباین کے قول کو لازم ہے، جبکہ تباین کے قول کے ساتھ بعض مقدمات حقہ بھی ضم کر دیے جائیں. فذالک، وہ مقدمات حقہ کیا ہیں؟ علم اور معلوم بدعات متحد ہوتے ہیں اور تصدیق تصور کا ہر شے سے تعلق ہوتا ہے، وہ ہیں. فذالک القول باطل، تو تباین کا قول بھی باطل ہوگا. فإن استحالۃ اللازم یستلزم استحالۃ الملزوم، کیونکہ لازم کا استحالہ ملزوم کے استحالہ کو مستلزم ہوتا ہے. فتفکر، لہذا آپ غور کر لیں. فإنہ دقیق، کیونکہ یہ باریک بات ہے. یاد رکھیں کہ مصنف نے یہ جو شک پیش کیا ہے، اس شک کے بارے میں مصنف نے اپنے حاشیہ منہیہ میں اولاً تو یہ فرمایا کہ اس شبہے کی تقریر نفس تصدیق کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے، اور اس کا بیان ہو چکا ہے. مصنف نے حاشیہ میں اپنے کہا تھا ثم اعلم انہ قد تقرر الشبہۃ باعتبار نفس التصدیق. یاد رکھیں کہ اس شبہے کی تقریر نفس تصدیق کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے، اور وہ کیسے، اس کا پورا بیان ہو چکا ہے. پھر مصنف نے اپنے حاشیہ منہیہ ہی میں یہ بھی فرمایا کہ وقد تقررت الشبہۃ باعتبار المصدق بہ وہو المراد ہاہنا. مصنف نے یہ کہا کہ اور اس شبہے کی تقریر مصدق بہ کے اعتبار سے بھی کی جا سکتی ہے، وہو المراد ہاہنا، اور یہاں پر یہی مراد ہے، یعنی مصدق بہ کے اعتبار سے شبہے کی تقریر کی جا سکتی ہے، اور یہاں مراد وہی شبہ ہے جس شبہے کی تقریر مصدق بہ کے اعتبار سے کی جائے. تو مصنف نے اپنے حاشیہ منہیہ میں یہ بیان کیا کہ اگرچہ نفس تصدیق کے اعتبار سے بھی اس شبہے کی تقریر کی جا سکتی ہے، اور مصدق بہ کے اعتبار سے بھی اس شبہے کی تقریر کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر جہاں یہ شبہ ہے اور پھر اس کا ہم نے جواب دیا ہے، یہاں مصدق بہ کے اعتبار سے شبہے کی جو تقریر کی جاتی ہے وہی مراد ہے یہاں پر. یہ مصنف نے اپنے حاشیہ منہیہ میں بیان فرمایا تھا.
شارح مصنف پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں متن میں سلم العلوم میں مصنف نے جو شبہہ بیان کیا، جو شک پیش کیا اور پھر اس شک کا جواب دیا، مصنف نے شک پیش کرنے کے بعد جو جواب پیش کیا ہے، جو حل پیش کیا ہے، اس حل کا جو خلاصہ ہے، اگر ہم اس خلاصے پر نظر کریں تو مصنف کے حل کے خلاصے کی طرف نظر کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو شبہے کی تقریر نفس تصدیق کے اعتبار سے بھی کی جا سکتی ہے اور مصدق بہی کے اعتبار سے بھی کی جا سکتی ہے۔ لہذا مصنف کا اپنے حاشیہ منہیہ میں یہ کہنا وَهُوَ الْمُرَادُ ہا ہونا کہ نفس کے مصدق بہی کے اعتبار سے شبہے کی جو تقریر کی جاتی ہے وہی یہاں مراد ہے، مصدق بہی کے اعتبار سے شبہے کی تقریر کی تخصیص کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ شارح کہتے ہیں کیونکہ مصنف نے اپنے حاشیہ میں بتا دیا کہ مصدق بہی کے اعتبار سے شبہے کی جو تقریر ہے وہی یہاں پر مراد ہے، تو شارح مصنف پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے کہ نہیں، ہم نے آپ نے جو شک کا جواب دیا ہے، شک کا جو حل پیش کیا ہے، اس حل کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ شبہے کی تقریر نفس تصدیق کے اعتبار سے بھی کی جا سکتی ہے اور مصدق بہی کے اعتبار سے بھی کی جا سکتی ہے، لہذا مصدق بہی کے ساتھ شبہے کی تخصیص کرنا اور یہ کہنا کہ وَهُوَ الْمُرَادُ ہا ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا مصنف کا یہ کہنا وَهُوَ الْمُرَادُ ہا ہونا اور شبہے کی تقریر کو مصدق بہی کے ساتھ خاص کر دینا یہ باطل ہے۔ اور اگر مصنف نے وَهُوَ الْمُرَادُ ہا ہونا اس بنیاد پر کہا ہے کہ آگے چل کر مصنف نے شک کا جو حل پیش کیا ہے اس حل میں کچھ الفاظ ایسے آئے ہیں جو الفاظ مصدق بہی کے اعتبار سے شبہے کی تعیین کرتے ہیں۔ مصنف نے جو حل پیش کیا ہے اس حل میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن الفاظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس حل کا تعلق ہے اس شبہے سے، اس شک سے جو شک اور شبہہ مصدق بہی کے اعتبار سے ہو۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو الفاظ حل کو اس شبہے کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں جو شبہہ مصدق بہی کے اعتبار سے ہو۔ تو شارح کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وَهُوَ الْمُرَادُ ہا ہونا کہا، یہ کہا کہ مصدق بہی کے اعتبار سے شبہے کی جو تقریر کی جاتی ہے وہی یہاں پر مراد ہے، مصنف نے یہ بات ان الفاظ کے پیش نظر کہی ہے جو الفاظ مصنف کے حل میں وارد ہیں، تو مصنف کو یہ چاہیے تھا کہ مصنف حل میں وہ الفاظ ہی نہ لاتے جن الفاظ کی وجہ سے یہ حل اس شبہے کے ساتھ خاص ہو جائے جس شبہے کی تقریر مصدق بہی کے اعتبار سے کی جاتی ہے، کیونکہ شبہے کی تقریر نفس تصدیق کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور مصدق بہی کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اور جب شبہے کی تقریر دونوں اعتبار سے ہو سکتی ہے تو ایسے الفاظ لانے کی ضرورت ہی کیا ہے جو الفاظ مصدق بہی کے اعتبار سے شبہے کی تقریر کو خاص کر دیں، ایسے الفاظ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں ثم تعیین القول فی الشبہۃ بالتصدیق بمعنی المصدق بہ کما وقع فی الحاشیۃ ان کان بالنظر الی محصل الحل الآتی لا یجری فی التصدیق بمعنی الاذعان فذلک باطل قطعا کما سیاتی۔ پھر شبہے کے قول کو تصدیق بمعنی مصدق بہی کے ساتھ متعین کرنا جیسا کہ مصنف کے حاشیہ منہیہ میں واقع ہوا ہے، جہاں مصنف نے یہ کہا ہے کہ وقت تقررت الشبہۃ باعتبار المصدق بہ وہو المراد ہا ہونا، کہہ رہے ہیں مصنف کی یہ تعیین اور تخصیص ان کان بالنظر الی محصل الحل الآتی، اگر یہ تعیین و تخصیص آنے والے حل کے خلاصے کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے
لا یجری فی التصدیق بمعنی الاذعان، کہ وہ تصدیق بمعنی اذعان میں جاری نہیں ہوتا ہے، فذالک باطل قطعا، تو یہ قطعا باطل ہے، کما سیاتی، جیسا کہ ان قریب آئے گا۔ وَإِنْ كَانَ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ أَنَّ بَعْضَ الْفَاظِ الْحَلِّ آبٍ عَنْهُ، اور اگر یہ تعین و تخصیص اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے کہ آنے والے حل اور جواب کے بعض الفاظ تصدیق بمعنی اذعان سے منکر ہیں، فَكَانَ الْأَنْسَبُ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ لَا يَذْكُرَهُ، تو مصنف کے لیے انسب اور بہتر تو یہ تھا کہ وہ ان الفاظ ہی کو ذکر نہ کرتے جو تصدیق بمعنی مصدق بہ کے ساتھ تعیین اور تخصیص پر دلالت کر رہے ہیں، کیونکہ شبہے کی تقریر دونوں اعتبار سے کی جا سکتی ہے۔ او یؤولہ، یا مصنف ان الفاظ میں کوئی تعویل کر دیتے، ویبین الجواب عن التقریرین، اور شبہے کی دونوں تقریروں کا جواب بیان کرتے، لئلا یکون موجبا للوہم بالاختصاص، تاکہ یہ چیز اختصاص کے وہم کا باعث نہ ہوتی، وہو غیر مختص، جبکہ شبہے کی تقریر تصدیق بمعنی مصدق بہ یا تصدیق بمعنی اذعان میں سے کسی کے ساتھ مختص نہیں ہے، دونوں اعتبار سے شبہے کی تقریر کی جا سکتی ہے۔ وَلِلْأَعْذَارِ الْبَارِدَةِ مَجَالٌ وَسِيعٌ، اور اعراض باردہ کے لیے تو کافی گنجائش ہے۔ بیجا عذر پیش کرنا اور مصنف کی عبارتوں کی بیجا تعویل کرنا، تو پھر اس کے لیے تو بہت لمبا میدان ہے، لہذا مصنف کی عبارت کو درست کرنے کے لیے کمزور قسم کے استدلال کرنا اور کمزور قسم کے اعذار پیش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اصل میں مصنف نے، شارح نے وَلِلْأَعْذَارِ الْبَارِدَةِ مَجَالٌ وَسِيعٌ یہ اس لیے کہا کہ بعض لوگوں نے مصنف کی طرف سے کچھ اعذار پیش کیے ہیں، مثلا یہ کہ مصنف نے یہاں تصور سے شک مراد لیا ہے۔ تصور بمعنی شک تصدیق بمعنی اذعان سے متعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ مصدق بہ کے ساتھ شک متعلق ہوتا ہے، یہ اور بات ہے کہ مصدق بہ کے ساتھ تصدیق کے متعلق ہونے کے بعد شک زائل ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی تعویلات کی ہیں لوگوں نے، لیکن اس قسم کے اعذار یہ ضعیف اعذار ہیں، کیونکہ یہیں پر آپ دیکھ لیں کہ التصور یتعلق بکل شیء کا جو مقدمہ ہے اس میں تصور کا معنی عام مراد ہے، شک کے ساتھ خاص نہیں ہے، ورنہ تو خواہ کا عذر پیش کرنے کی بہت بڑی گنجائش ہے، بہت سارے اعذار پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اب شارح نے مصنف علیہ الرحمہ اس شک کا جواب دیتے ہیں، وحلہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے شک کا جو جواب پیش کیا ہے وہ جواب حل کے نام سے مصنف نے پیش کیا۔ مصنف اس شک کا، اس شبہے کا یہ جواب دیتے ہیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے صورت علمیہ اور دوسرا مرحلہ ہے حالت ادراکیہ۔ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کے یہ دو مرحلے ہیں۔ تصور کا ایک مرحلہ ہے صورت علمیہ اور ایک دوسرا مرحلہ ہے حالت ادراکیہ۔ اسی طرح تصدیق کا پہلا مرحلہ ہے صورت علمیہ اور دوسرا مرحلہ ہے حالت ادراکیہ۔ اب جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ علم و معلوم دونوں متحد ہیں، اور جس سے یہ لازم آتا ہے کہ جب تصدیق کا تصور کیا جائے گا تو تصور و تصدیق بھی متحد ہو جائیں گے،
تو وہاں ہاں یہ بات صحیح ہے کہ علم و معلوم متحد ہوتے ہیں. جو تصدیق کا تصور کیا جائے گا تو تصدیق اور تصور بھی متحد ہو جائیں گے، لیکن وہاں تصور و تصدیق سے ان کا وہ مرحلہ مراد ہے جسے ہم صورت علمیہ سے تعبیر کرتے ہیں. تصور و تصدیق متحد ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا وہ مرحلہ جسے صورت علمیہ یعنی صورت حاصلہ فی الذہن سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ تصور و تصدیق دو متباین نوعیں ہیں، دو متباین حقیقتیں ہیں، وہاں پر تصور و تصدیق سے ان کا وہ مرحلہ مراد ہے جسے حالت ادراکیہ کہا جاتا ہے. تو جہاں پر یہ کہا جائے گا کہ تصور و تصدیق دو متباین حقیقتیں ہیں، وہاں مراد ہے تصور و تصدیق کا مرحلہ حالت ادراکیہ. اور جہاں یہ ہوتا ہے کہ تصور و تصدیق متحد ہو جاتے ہیں، وہاں ان کا وہ مرحلہ مراد ہے جسے صورت علمیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو تصدیق کا جب تصور کریں گے تو تصدیق اور تصور متحد ہو جائیں گے، یعنی ان کی صورت علمیہ متحد ہوگی. اور جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تصور و تصدیق دو الگ الگ حقیقتیں ہیں، وہاں حالت ادراکیہ مراد ہے کہ ان دونوں کی حالت ادراکیہ الگ الگ ہیں، وہ دونوں متحد نہیں ہو سکتی ہیں. لہذا یہ شک کیا ہے؟ بے بنیاد ہے. کیونکہ اس شک میں یہ ہے کہ اگر تصدیق کا تصور کیا جائے تو تصور علم ہوگا اور تصدیق معلوم، اور علم و معلوم متحد ہوتے ہیں، لہذا تصور و تصدیق بھی متحد ہو جائیں گے، جبکہ تصور و تصدیق دو الگ الگ حقیقتیں ہیں. یہ شک کا حاصل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تصدیق کا تصور کیا جائے گا اور تصدیق و تصور تو تصدیق و تصور ایک ہو جائیں گے. یہاں تصدیق و تصور سے مراد ہے ان کی صورت علمیہ، اور صورت علمیہ میں اتحاد ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ دو متباین نوعیں ہیں، وہاں صورت علمیہ مراد ہی نہیں ہے. دو متباین نوعوں میں سے ایک کا دوسرے سے اتحاد تو اس وقت لازم آتا جبکہ وہی مرحلہ مراد ہوتا جو اتحاد میں ہے. تصور و تصدیق متحد ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں کون سا مرحلہ مراد ہے؟ صورت علمیہ مراد ہے. اور جہاں یہ کہا گیا ہے کہ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں، وہاں صورت علمیہ والا مرحلہ مراد ہی نہیں ہے، وہاں مراد ہے حالت ادراکیہ والا مرحلہ. تو تصور و تصدیق کے ایک ہو جانے سے دو متباین نوعوں میں سے ایک کا دوسرے سے اتحاد لازمی نہیں آتا ہے. اس لیے کہ جہاں پر تصور و تصدیق کے درمیان تباین ثابت کیا گیا ہے وہ ہے حالت ادراکیہ کا مرحلہ. یہ مصنف نے جواب پیش کیا ہے. اچھا، تو تصور و تصدیق دونوں میں سے ہر ایک کا پہلا مرحلہ ہے صورت علمیہ. اسی صورت علمیہ کو علم کہتے ہیں. اور یہ صورت علمیہ کیا ہے؟ یہ صورت علمیہ وہی صورت علمیہ ہے جو ذہن میں حاصل ہو. تو علم سے مراد کیا ہے؟ صورت علمیہ جو ذہن میں حاصل ہو. یہ صورت علمیہ جب ہم نے کسی چیز کا تصور کیا، ہمیں کسی چیز کا علم حاصل ہوا، تو اس کی صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہوئی. ذہن میں جب یاد رکھیں کہ شے کے 3 مرحلے ہیں. پہلے یہ جان لیں تو بات میں سمجھنے میں آسانی ہوگی. شے کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے شے من حیثو ہوا، ماہیت من حیثو ہوا. یہ پہلا مرحلہ ہے. پھر جب وہ شے ہمارے ذہن میں حاصل ہوئی، ہمارے ذہن میں آئی، ہم نے اس کا تصور کیا تو وہ ہمارے ذہن میں آئی، تو یہ اس شے کا دوسرا مرحلہ ہے جسے کہیں گے حصول ذہنی، حصول فی الذہن.
پھر جب وہ شے ہمارے ذہن میں حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا ذہن میں قیام ہوتا ہے، اس کا ذہن میں ایک تشخص قائم ہوتا ہے. یہ ہوا تیسرا مرحلہ. تو شے کے 3 مرحلے ہیں. جس شے کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اس شے کے 3 مرحلے ہیں. پہلا ہے شے من حیث ہوا، ماہیت من حیث ہے، اور دوسرا مرحلہ ہے حصول فی الذہن، حصول ذہنی، وجود ذہنی، اور تیسرا مرحلہ ہے قیام ذہنی، تشخص ذہنی. شے من حیث ہے پہلے مرحلے کے بعد جب دوسرا مرحلہ حاصل ہوا، حصول فی الذہن والا، حصول ذہنی والا، تو اس دوسرے مرحلے کو ہم معلوم کہتے ہیں. دوسرے مرحلے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معلوم کہتے ہیں. اور جب حصول کے بعد اس شے کا ذہن میں قیام ہو جاتا ہے، تشخص ہو جاتا ہے، تو اس قیام ذہنی اور تشخص ذہنی کو ہم علم سے تعبیر کرتے ہیں. تو دیکھیے، ہے ایک ہی شے، 3 مرحلے ہیں. ایک ہے شے من حیث ہے، اور دوسرا ہے اس شے کا حصول فی الذہن، اور پھر تیسرا ہے اس شے کا قیام فی الذہن. حصول فی الذہن کو ہم معلوم کہتے ہیں اور قیام فی الذہن کو ہم علم کہتے ہیں. تو دیکھیں، علم اور معلوم ہیں ایک ہی چیز، لیکن قیام کی طرف نظر کی جائے تو علم ہے، اور حصول کی طرف نظر کیا جائے تو معلوم ہے. اسی کے بارے میں مصنف کہتے ہیں وَحَلُّهُ عَلَى مَا تَفَرَّدتُ بِهِ أَنَّ الْعِلْمَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِتِّحَادِ بِمَعْنَى الصُّورَةِ الْعِلْمِيَّةِ فَإِنَّهَا مِنْ حَيْثُ الْحُصُولِ فِي الذِّهْنِ مَعْلُومٌ وَمِنْ حَيْثُ الْقِيَامِ بِهِ عِلْمٌ. اور اس شک کا حل اس طور پر جس میں میں منفرد ہوں یہ ہے کہ علم بمعنی صورت علمیہ مسئلہ اتحاد میں ذہن میں حصول کی حیثیت سے معلوم ہے، ومن حیث القیام بہ علم، اور ذہن میں قیام کی حیثیت سے یہ معلوم ہے. تو علم و معلوم دونوں ایک ہی ہیں. قیام فی الذہن کی طرف نظر کرتے ہوئے علم، اور حصول فی الذہن کی طرف نظر کرتے ہوئے معلوم. تو علم و معلوم متحد ہوئے، اور علم کس چیز کے معنی میں ہے؟ صورت علمیہ کے معنی میں ہے. تو ابھی علم صورت علمیہ کے معنی میں ہے. اس مرحلے میں علم و معلوم کیا ہیں؟ متحد ہیں. پھر اس صورت علمیہ کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے حالت ادراکیہ کا. وہاں حالت ادراکیہ میں جا کر کے پھر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، تصور اور تصدیق، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ الگ الگ حقیقتیں ہیں. تو دوسرا مرحلہ حالت ادراکیہ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، تصور و تصدیق، اور وہ دونوں متباین ہیں. اور جو پہلا مرحلہ ہے صورت علمیہ کا، وہاں تو دونوں کیا ہیں؟ متحد ہیں. قیام فی الذہن کی طرف نظر کرتے ہوئے علم ہے، اور حصول فی الذہن کی طرف نظر کرتے ہوئے معلوم ہے. یہ مصنف علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے. اب اس پر شارح گفتگو کرتے ہیں. شارح نے اپنی عبارت کے ذریعہ ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. اصل میں مصنف نے اپنی عبارت میں کہا ہے کہ صورت علمیہ حصول فی الذہن کی حیثیت سے معلوم ہے. تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ شے من حیث ہے کو معلوم کہا جاتا ہے، نہ کہ
شے من حیث الحصول فی الذہن کو معلوم کہا جاتا ہے، جبکہ مصنف نے یہ کہا ہے فَإِنَّهَا مِنْ حَيْثُ الْحُصُولِ فِي الذِّهْنِ معلوم۔ صورت علمیہ حصول فی الذہن کی حیثیت سے معلوم ہے، نہ صورت علمیہ حصول فی الذہن کی حیثیت سے معلوم نہیں ہوتی ہے، بلکہ صورت علمیہ من حیث ہیا معلوم ہوتی ہے۔ تو پھر مصنف نے من حیث الحصول فی الذہن کیوں کہا؟ تو ملا حسن اس کا شارح ملا حسن اس کا جواب دیتے ہیں کہ مناطقہ کے یہاں وجود، حصول، کون، ثبوت، یہ سب کیا ہیں؟ مترادف الفاظ ہیں، لہذا اور یہاں مصنف نے اپنے متن میں لفظ حصول کہا ہے، من حیث الحصول فی الذہن، تو حصول اور وجود دونوں مترادف ہیں، تو حصول فی الذہن اور وجود فی الذہن دونوں کا ایک معنی ہوا، حصول ذہنی اور وجود ذہنی کا ایک معنی ہوا۔ اور بعض محققین کے نزدیک شیء من حیث ہیا قطع نظر قیام فی الذہن کو وجود ذہنی کہا جاتا ہے۔ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ وجود ذہنی کا مطلب کیا ہوا؟ وجود ذہنی کا مطلب ہے شیء من حیث ہوا قطع نظر قیام فی الذہن۔ تو جب وجود ذہنی کسے کہتے ہیں؟ شیء من حیث ہوا کو کہتے ہیں، تو حصول ذہنی بھی شیء من حیث ہوا کو کہیں گے۔ تو بعض مناطقہ کے نزدیک وجود فی الذہن شیء من حیث ہوا کو کہتے ہیں، تو اور وجود ہی کے معنی میں حصول بھی ہے، تو حصول فی الذہن بھی شیء من حیث ہوا کو کہیں گے۔ تو انہی بعض محققین کے قول کی طرف نظر کرتے ہوئے مصنف نے یہ کہا ہے فَإِنَّهَا مِنْ حَيْثُ الْحُصُولِ فِي الذِّهْنِ معلوم، کہ صورت علمیہ حصول فی الذہن کی حیثیت سے معلوم ہے، کیونکہ حصول فی الذہن بعض محققین کے نزدیک شیء من حیث ہوا ہے، تو فَإِنَّهَا مِنْ حَيْثُ الْحُصُولِ فِي الذِّهْنِ معلوم کا مطلب وہی ہوا فَإِنَّهَا مِنْ حَيْثُ ہیا معلوم۔ صورت علمیہ حصول فی الذہن کی حیثیت سے معلوم ہے، اس کا حاصل یہ ہوا کہ صورت علمیہ من حیث ہیا کیا ہے؟ معلوم ہے۔ آگے شارح کہتے ہیں، پہلے عبارت کا یہ ترجمہ دیکھ لیں، وحلہ علی ما تفردت بہ ان العلم فی مسألۃ الاتحاد بمعنی الصورۃ العلمیۃ فإنها من حیث الحصول فی الذہن معلوم ومن حیث القیام بہ علم۔ اور اس شک کا حل اس طور پر جس میں منفرد ہوں یہ ہے کہ مسئلہ اتحاد میں علم صورت علمیہ کے معنی میں ہے، کیونکہ صورت علمیہ حصول فی الذہن کی حیثیت سے معلوم ہے اور قیام فی الذہن کی حیثیت سے علم ہے۔ شارح اس پر کہتے ہیں الوجود والحصول والکون والثبوت الفاظ مترادفۃ عندہم، وجود، حصول، کون اور ثبوت یہ مناطقہ کے یہاں مترادف الفاظ ہیں۔ والوجود الذہنی عند بعض المحققین عبارۃ عن الشیء من حیث ہوا مع قطع النظر عن القیام فی الذہن، اور وجود ذہنی بعض محققین کے نزدیک شیء من حیث ہوا قطع نظر عن القیام فی الذہن کا نام ہے۔ فقد الحصول الذہنی، تو اسی طرح حصول ذہنی بھی شیء من حیث ہوا قطع نظر عن القیام فی الذہن کا نام ہوگا، وہو مرتبۃ المعلوم، اور یہی معلوم کا درجہ ہے۔ فلا یرد ان المعلوم الشیء من حیث ہوا والحصول فی الذہن امر زائد علیہ، لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ معلوم تو شیء من حیث ہوا ہے اور حصول فی الذہن یہ اس پر امر زائد ہے، فلا یکون معتبرا فی المعلوم، لہذا معلوم کے درجے میں اس امر زائد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ پھر شارح کہتے ہیں کہ اگرچہ بعض محققین نے یہ بات کہی ہے کہ وجود ذہنی شیء من حیث ہوا کا نام ہے، لیکن
بعض محققین کی یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ شیء من حیث ہوا یہ ایک الگ درجہ ہے، اور پھر اس شیء کا وجود فی الذہن کا جو درجہ ہے وہ ایک الگ درجہ ہے، اور پھر ذہن میں قیام کا درجہ وہ ایک الگ درجہ ہے۔ کیونکہ محققین یہ بات کہتے ہیں کہ ماہیت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو ہے ماہیت من حیث ہوا، ماہیت من حیث ہیا شیء من حیث ہوا، خواہ اس کا وجود ہو یا نہ ہو، خواہ اس کا وجود ہو یا نہ ہو، وجود ذہنی ہو یا وجود خارجی ہو، یا وجود ذہنی بھی نہ ہو وجود خارجی بھی نہ ہو۔ شیء کا ماہیت کا سب سے پہلا درجہ ہے ماہیت من حیث ہیا، خواہ اس کا وجود ہو بھی یا نہ ہو، اور خواہ وجود خارجی ہو یا وجود ذہنی ہو۔ تو شیء کا ماہیت کا سب سے پہلا درجہ ہے ماہیت من حیث ہیا، شیء من حیث ہوا۔ پھر جب اس شیء کا ذہن میں حصول ہو، اس شیء کا ذہن میں جب وجود ہو، تو اس شیء کا وجود یہ اس کی ماہیت پر ایک امر زائد ہے۔ اس ماہیت کا وجود و حصول، خواہ وہ وجود خارجی ہو یا وجود ذہنی ہو، یہ اس ماہیت پر، اس شیء پر ایک امر زائد ہے۔ اب اگر اس شیء اور اس ماہیت کا ذہن میں وجود ہے تو اسے موجود ذہنی کہیں گے، اور موجود ذہنی اسے کہتے ہیں جس میں قیام فی الذہن کا اعتبار تو نہ ہو لیکن وجود فی الذہن کا اعتبار ضرور ہو۔ تو پہلا درجہ ہے ماہیت من حیث ہوا، پھر جب اس کا ذہن میں وجود اور حصول ہوا تو یہ دوسرا درجہ ہے وجود فی الذہن، وجود ذہنی، اس میں قیام فی الذہن کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ پھر جب اس وجود فی الذہن سے آگے بڑھتے ہیں، اس شے کا ذہن میں قیام اور تشخص ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہوا قیام فی الذہن، یہ ہے تیسرا درجہ۔ تو ماہیت من حیث ہیا الگ ہے، اور وجود فی الذہن، حصول فی الذہن، وجود ذہنی اور حصول ذہنی الگ ہے۔ تو پھر مصنف کا اپنی عبارت میں شیء من حیث ہوا کو حصول فی الذہن سے تعبیر کرنا، اور یہ کہنا کہ معلوم صورت علمیہ ہے حصول فی الذہن کی حیثیت سے، یہ کیوں کر صحیح ہوگا؟ کیونکہ صورت علمیہ معلوم ہے حصول فی الذہن کی حیثیت سے نہیں، بلکہ من حیث ہوا معلوم ہے۔ تو عبارت میں مسامحہ ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ شاید مصنف نے ایسا اس لیے کیا کہ پہلا مرتبہ ہوا شیء من حیث ہوا، دوسرا مرتبہ ہے حصول فی الذہن کا، اور تیسرا مرتبہ ہے قیام فی الذہن کا۔ پہلا مرتبہ جو ہے شیء من حیث ہوا یہ معلوم ہے، اور جو تیسرا مرتبہ ہے قیام فی الذہن کا وہ علم ہے۔ تو شیء من حیث ہیا کی طرف نسبت کرتے ہوئے باقی کے 2 مرتبوں میں سے دوسرا مرتبہ شیء من حیث ہوا سے قریب ہے، کیونکہ شیء من حیث ہوا کے بعد جو مرتبہ ہے وہ ہے حصول فی الذہن کا، اور اس کے بعد آتا ہے قیام فی الذہن کا مرتبہ۔ تو چونکہ شیء من حیث ہوا جو پہلا مرتبہ ہے، اس مرتبے سے قریب ہے حصول فی الذہن، نہ کہ قیام فی الذہن، اور قیام فی الذہن یہ علم ہے، تو اب شیء من حیث ہیا سے جو قریب ہے حصول فی الذہن، اسے مصنف نے معلوم سے تعبیر کر دیا، حالانکہ معلوم وہ نہیں ہے بلکہ معلوم ہے من حیث ہوا کا مرتبہ۔ اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں والحق ان الوجود الذہنیہ لیس هو الطبیعۃ من حیث ہیا، اور سچ تو یہ ہے کہ وجود ذہنی، حصول ذہنی، یہ
طبیعت من حیث حیا کا نام ہے ہی نہیں. فإنهم استدلوا على زیادۃ الوجود مطلقا علی الماہیت من حیث حیا، کیونکہ اہل علم ماہیت من حیث حیا پر مطلق وجود، خواہ وہ وجود ہے خارجی ہو یا وجود ذہنی ہو، مطلق وجود کے امر زائد ہونے پر استدلال کرتے ہیں. کیونکہ اہل علم اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ وجود خواہ وہ خارجی ہو یا ذہنی، یہ ماہیت من حیث حیا پر ایک امر زائد ہے. بل الموجود الذہنی ما لا یعتبر فیہ جہت القیام بالذہن، بلکہ موجود ذہنی وہ ہے جس میں قیام فی الذہن کا مرتبہ معتبر نہ ہو. ویعتبر معہ الوجود فی الذہن مع قطع النظر عن تلک الجہت، ہاں اس کے ساتھ وجود ذہنی کا اعتبار ہو قیام فی الذہن سے قطع نظر کرتے ہوئے. ففی العبارت مسامحۃ، تو مصنف کی عبارت میں مسامحہ ہے. بأن یراد بمرتبۃ الحصول فی الذہن مرتبۃ الشیء من حیث ہوا، کہ مصنف کی عبارت میں حصول فی الذہن کے مرتبہ سے شیء من حیث ہوا کا مرتبہ مراد ہے. فإنها اقرب الیہا بالنظر الی قیامہ بالذہن، کیونکہ مرتبہ حصول فی الذہن یہ شیء من حیث حیا کے مرتبے کے زیادہ قریب ہے قیام فی الذہن کے مرتبے کی طرف نظر کرتے ہوئے. اس لیے مصنف نے شیء من حیث ہوا کے مرتبے کو حصول فی الذہن کے مرتبے سے تعبیر کر دیا. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.